اور جو زخمی ہے ان کے لیے دل سے دعا، اور اس کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ پھر اس کے بعد آج میں ایک پریس کانفرنس ابھی سن رہا تھا اور میں سمجھا تھا کہ آج ایک تو سندھ کے لیے جو وفاقی حکومت کی طرف سے اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر صاحب کا سندھ کا دورہ اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بات اور ایک فیصلہ کیا کہ اب جو احساس کے پروگرامات ہیں یا ریلیف پروگرامات ہیں اس میں آبادی کے تناسب سے نہیں بلکہ پاورٹی کی بنیاد پہ ان کو شیئر دیا جائے گا، اور اس میں سندھ کے شیئر میں 10% اس میں اضافہ ہوا سندھ کے کوٹے میں۔ کوٹا بڑا 10%، اور ہم یہ سمجھے تھے کہ اس کے اوپر بھی اچھی گفتگو ہوگی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے سندھ کا دورہ جو ہے وہ سیاسی دورہ تھا۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہے، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا، وہ اس پورے ملک کے وزیر اعظم ہے، اور اگر کہیں سے پکار ہوگی، کہیں پہ غربت سے تنگ لوگ اپنے رہنما عمران خان کو آواز دیں گے، اگر اس طرح جس طرح یہ عالمی وبا میں جو نقصانات ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہے، تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے عمران خان ضرور پہنچے گا۔ وہ ابھی سے نہیں، عمران خان سیاست میں نہیں تھے تب بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے انہوں نے ریلیف ایکٹیویٹیز جاری کی تھی۔ شوکت خانم اسپتال انہوں نے بنایا سیاست میں آنے سے پہلے۔ جب سیلاب آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، تو قوم کی پکار پہ بھی عمران خان نے ہی لبیک کہا تھا، وہ پہنچے تھے۔ تو ابھی تو وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ کیسے نہیں جائیں گے ان لوگوں کے پاس؟ دکھ کس چیز کا ہے؟ دکھ اس چیز کا ہے کہ جس علاقے سے آپ منتخب ہوئے ہو، میں فرزند زرداری کی بات کر رہا ہوں، کہ جس حلقے سے آپ کا انتخاب ہوا ہے، ریموٹ ایریاز پرائم منسٹر نے وزٹ کرنے تھے، اور آپ کا حلقہ اور بارہا وہاں سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے بھی اس علاقے کو ترقی نہیں دے سکے۔ پرائم منسٹر کا کل کا وزٹ جو تھا وہ احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کے سینٹر کا وزٹ تھا۔ وہاں پہ جو عام لوگ ہیں، جو محنت کش تھے، جن کا روزگار ختم ہو گیا، جو مستحقین تھے، ان لوگوں کو مالی امداد پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا تھا، اور وہ ان کو ملنے والی تھی وہ امداد۔ 1,60,00,000 خاندانوں کو موجودہ بحران میں احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کے تھرو فی خاندان 12,000 روپے عمران خان نے دیے۔ تو اس میں لاڑکانہ بھی آ رہا تھا، اس میں سکر بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کا نواب شاہ بھی آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ دورے کرنا، وزٹ کرنا، لوگوں کے پاس پہنچنا، ان سے ان کے دکھ درد کا پوچھنا اور ان کو ریلیف دینا، ان کو امداد دینا، اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو کام آپ لوگوں نے صدیوں سے نہیں کیا، جو کام آپ لوگوں نے عرصے دراز سے نہیں کیا، ابھی بھی سندھ میں آپ کی حکومت، لیکن لوگوں کے زخموں پہ مرہم آپ نہیں رکھ رہے۔ تو اگر ملک کا پرائم منسٹر وہاں پہ آیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، اس قسم کی سیاست آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی خوش ہونا چاہیے تھا کہ 10% کوٹا سندھ کا جو پرائم منسٹر کا سب سے بڑا اس حکومت کا پروگرام جو چل رہا ہے وہ غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام، پہلے سال اس کے لیے 192 ارب رکھے گئے تھے، اس سال کے بجٹ میں 208 ارب اس کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو کرونا کی وبا پھیلی، لاک ڈاؤن ہوا، مالی بحران تھا، لوگوں کے روزگار چھینے گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے، تو اس وقت عمران خان نے 144 بلین کا مزید یہ پروگرام بڑھایا تاکہ 12,000 فی خاندان لوگوں کو دیا جا سکے۔ اس میں لاکھوں خاندان سندھ کے لوگوں کو یہ امداد مل چکی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی مثال دوں کہ انڈیا کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا، انہوں نے 12 کروڑ لوگ وہاں پہ بے روزگار ہوئے۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو کیسز
1,90,000 تک پہنچ چکے تھے اور لاک ڈاؤن سے پہلے 635 کیسز تھے۔ امریکہ جیسے ملک میں 4 کروڑ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے، لیکن اگر کسی نے اتنا بڑا ریلیف پروگرام دیا، انڈیا کے اندر آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر لوگوں کو 2 ہفتے کے اندر امداد نہ پہنچی تو وہاں پہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اس کا احساس تھا، لہٰذا یہ احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کا آغاز کیا گیا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے خوشی کے اوپر خوش ہوں گے۔ اگر لاڑکانہ کے اندر کسی کو امداد مل رہی ہے، سکر کے اندر مل رہی ہے، باقی انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں مل رہی ہے، کراچی میں مل رہی ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، خوش بھی ہوں گے۔ لیکن آپ نے نہ خود کچھ کرنا ہے اور نہ دوسرے کو کرنے دینا ہے۔ اور میں اس کی مثال دوں، پھر میں لوکسٹ، NFC، ہیلتھ اور باقی جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں اس کے اوپر آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ کوئلے کی کان تھے، کول مائنز تھے، وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے، ان تک امداد نہیں پہنچی۔ ٹی وی کے اوپر مناظر نظر آ رہے تھے، لوگ بھوک سے بلک اٹھے تھے۔ اسی وقت بھی گورنر عمران اسماعیل نے خود اور اپنے دوستوں کے تھرو ان تک امداد پہنچی، آپ اس پہ بھی ناراض ہو گئے۔ اس وقت بجٹ سیشن کے اندر میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کراچی کے MNS کی سپیچز وہ ضرور سنیں، ان کا موقف سنیں کہ وفاق کی طرف سے ان کو جو ترقیاتی کاموں کے لیے، مطلب پانی وہاں پہ مسئلہ ہے کراچی کے اندر، پانی مافیا کراچی کے اندر بن چکا ہے، لیکن پانی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر رہے۔ وہاں پہ MNAs وفاق سے کچھ لے کے وہاں پہ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر سٹے لے لیتے ہو، تو آپ خود کچھ نہیں کر رہے، لیکن اگر یہاں سے ان کے ایشوز حل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو آپ اس پہ سیاست کرتے ہو۔ آپ نے راشن کا وعدہ ضرور کیا تھا، احساس ایمرجنسی کیش وہ ایک بندے کے پاس 12,000 روپے تو پہنچ گیا اور پوری دنیا نے دیکھا، بلکہ دنیا کے اندر جو بڑے ادارے ہیں وہ اس وقت اس موجودہ بحران کے اندر اس کو سب سے بڑا قدم قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو وہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز تھے، چاہے وہ فیصل واڈا ہو، علی زیدی ہو، گورنر صاحب ہو جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں وہاں پہ، باقی MNAs ہو، وہ وہاں پہ خود اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے، وہاں پہ راشن کا تقسیم ہو رہا تھا۔ لیکن آپ نے تو سرکاری خزانے سے راشن کا وعدہ ضرور کیا لیکن کسی کو راشن نہیں مل سکا۔ لیکن اگر آپ راشن کا پیسہ بھی ہڑپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے عمران خان کو لوگ پکاریں گے، عمران خان وہاں پہ نہیں جائیں گے، لوگوں کو ضرورت ہوگی، غربت میں اضافہ ہوتا ہوگا اور وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے عمران خان کوئی پروگرام نہیں لے کے آئے گا، تو یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ عمران خان ان چیزوں کے اوپر سیاست نہیں کرتا۔ عمران خان ایک کاز لے کے آئے ہیں اور وہ کاز ہے پاکستان سے غربت کے خاتمے کا، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، اور ہمارے جو بڑے پروگرامات ہیں اس سے واضح ہیں موجودہ حکومت کی ترجیحات۔ تو اس پہ تو آپ کو سیاست کرنے کی بجائے آج 10% کوٹا جو بڑا ہے سندھ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ تھی، غربت بڑھتی گئی، آپ کی حکومت تھی، آپ نے اقدامات نہیں کیے، اور اگر یہ شیئر بڑا ہے، کوٹا بڑا ہے، اپریشیٹ کیجئے۔ لاڑکانہ کے اندر اگر آپ اپنے حلقے میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں پہنچتے اور صرف بیانات تک سپاسنامے اور خبرنامے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کی خدمت سے خود کو نہیں روک سکتے۔ دوسری بات کی گئی لوکسٹ کی، لوکسٹ کے اوپر میں یہ ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی دکھایا تھا کہ ہم نے تو یہاں پہ ایمرجنسی بنیادوں پہ، کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ 25 سال کے عرصے میں سب سے بڑا ایک یہ لوکسٹ کا حملہ ہوا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے اقدامات کرنے تھے، بہت ساری چیزیں جو کہ پاکستان کے پاس جہاز، اگر وہاں پہ اسپرے، باقی جو اس کے لیے ضروریات تھی وہ پوری نہیں تھی تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ لیکن سندھ کے اندر جہاں پہ لوکسٹ کا حملہ ہوا اور وہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ کوئی سپرے ہوتا، وہاں پہ پہنچتے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پہنچتا، کوئی اقدامات ہوتے۔ یہ ڈاکومنٹس میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ گاڑیاں ہڑپ کرنے کا اور ہتھیانے کا پروگرام بنا لیا اور کہا گیا کہ لوکسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جائے گی۔ پہلی بھی سندھ سے 106 سے زیادہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں، اور موجودہ بحران کے اندر بھی بجائے اس کے کہ مقابلہ ہوتا،
چھوٹے کسان کو بچایا جاتا، ان بیچاروں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی ایمرجنسی اقدامات کیے جاتے، کوئی ان کے دکھ درد کے لیے پہنچا جاتا، اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑے بہت وسائل تھے بھی تو اس کو استعمال کرتے اپنے کسان کو بچانے کے لیے، ان فصلوں کو بچانے کے لیے، لیکن ان کی بجائے آپ بڑی بڑی گاڑیوں کی منظوری دیتے کہ مزید گاڑیاں لے لیں تاکہ اس کو بھی ہتھیایا جائے۔ تو میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کی گئی، پاکستان کے 70 سالوں میں جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اور موجودہ بحران کے اور عالمی وبا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے مضبوط جو ہیلتھ سسٹم ہے، یو ایس دیکھے، یو کے دیکھے، کینیڈا، پھر ہم اٹلی کی ہیلتھ سسٹم کی بڑی باتیں سنتے تھے، وہاں پہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، لیکن پاکستان میں 70 سالوں کے اندر جنہوں نے حکومت کی اور 35-40 سالوں میں تو آپ کی فیملی اور شریف خاندان شامل تھا، انہوں نے ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ خود اپنا علاج آپ کر سکے۔ وہ چھوڑے ایمرجنسی بنیادوں پہ این سی او سی یہاں پہ بنا ہوا ہے، تمام صوبائی حکومتیں اس کے ممبرز ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، اکٹھے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جتنے وینٹیلیٹر 70 سالوں میں پاکستان کے اندر تھے، آپ 2-3 مہینے کے اندر اس کو ڈبل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو این سی او سی روزانہ بریفنگ دیتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، میں صرف جو ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے میں اس کے اوپر آؤں گا۔ آکسیجنیٹڈ بیڈ کی بات ہوتی تھی، جتنے آپ کے پاس سالوں میں تھے، آپ 2-3 مہینے کے اندر این سی او سی تمام صوبوں کے لیے، جس طرح میں کہہ نہیں چاہوں، اور میں این سی او سی کو یہاں پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ چھٹی کا دن بھی وہ چھٹی نہیں کرتے اور صبح سے لے کے شام تک وہ پوری ہر صوبے کو، پوری دنیا کو، تمام دنیا کے کس انداز سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو، ان تمام کو مانیٹر کرتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، وفاق کی طرف سے ان کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں، اور اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ دل لگا کے پورا دن رات محنت کر کے وہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آکسیجنیٹڈ بیڈ میں اضافہ ہوا، وینٹیلیٹرز میں اضافہ ہوا، پی پی ای کٹس تمام صوبوں کو پرووائڈ کیے گئے، ایون کہ ماسک تک پرووائڈ کیے گئے۔ لیکن میں یہاں پہ صحت کے اوپر بڑی بات ہوئی، میں چند سوال کروں گا اور میں خیبر پختونخوا کی بھی آپ کو مثال دوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ 5.5 کروڑ آپ کو صحت کا ملا تھا، تو کیا یہ سوال کرنا گناہ ہے کہ کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ ایک قسم کے ان کے خلاف کمپین شروع کر لیں کہ 5.5 کروڑ 8 سالوں میں صحت کے اوپر، سندھ کے صحت کے اوپر لگنا تھا، وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا، اس میں آپ نے کون سے ایسے اقدامات کیے؟ میں آپ کو مثال دوں خیبر پختونخوا کی، صرف 7 سال ہو گئے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن اس سال کے بجٹ کے بعد خیبر پختونخوا کا ہر شہری 7,20,000 ان کی ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ اگر وہ بیمار ہو گئے تو ریاست ان کے علاج کی ذمہ داری اٹھائے گی۔ 100% خیبر پختونخوا کی آبادی کے لیے اب صحت انصاف کارڈ اویلیبل ہے۔ 1 کروڑ خاندان پاکستان کے اندر ہم نے صحت انصاف کارڈ یہاں پہ دے دیا، اور 7,20,000 تک ایک کارڈ کے اوپر آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ اپنا علاج مفت اور بہترین، بلکہ بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اقدامات وہاں پہ ہوئے۔ موصوف نے یہ بھی کہا کہ سندھ کی جو صحت کا نظام ہے، میں آپ کو بڑی اچھی بات ہے، بات ہونی چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے عوامی خدمت کے اوپر، مقابلہ ہونا چاہیے عوام کے لیے کیے گئے اقدامات اور کاموں کے اوپر۔ میں بالکل آپ کو کہتا ہوں کہ 7 سال پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت کے کہ 100% شہریوں کے لیے 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج کا وہاں پہ اقدامات کیے گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ بالکل اس کے اوپر آپ بھی آئیے خیبر پختونخوا اور ہم بھی آتے ہیں سندھ کے اندر، تاکہ ان چیزوں سے، کیونکہ آپ ریلیف کے اوپر بات کریں گے، اپنے اقدامات کے اوپر بات کریں گے تو فائدہ عوام کو ہوگا۔ تو میں بالکل، آپ نے کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کو خیبر پختونخوا کا دورے کی دعوت دیتا ہوں، اور میں خود سندھ کے اندر
آ کے وہاں پہ ہم ان اسپتالوں کو اور ان جگہوں کو وزٹ کر لیں گے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچے. ایسی جو چیزیں ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہے کہ جس سے عوام کو مزید آپ ریلیف دے سکے, چیزوں کو بہتر کر سکے. تو صحت کے اندر 7 سالوں کے اندر ہم نے 100% ہیلتھ انشورنس دے دی. وہاں پہ 5.5 کروڑ کا سوال کیا جاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی جواب نہیں ہوتا. پھر آتے NFC شیئر کے اوپر. NFC کے اوپر بڑی بات کی گئی. میں سب سے پہلے ضم شدہ اضلاع جو سابقہ فاٹا تھا ان لوگوں کی طرف سے اور مطالبہ کرتا ہوں سندھ حکومت سے, فرزند زرداری سے, کہ NFC میں 3% شیئر جب انضمام ہو رہا تھا فاٹا کا اور ضم شدہ اضلاع جس کو ہم اب کہتے ہیں, اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ تمام صوبے 3% اپنے NFC شیئر میں سے ضم شدہ اضلاع کو دیں گے. خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی جہاں پہ حکومت ہے وہ پہلا صوبہ تھا جنہوں نے اپنا پورا شیئر جو ہے وہ ضم شدہ اضلاع کو دے دیا. اگر کہیں پہ رکاوٹ ہے تو ہر سال ہم یہ بات کرتے ہیں اور آپ نے ضم شدہ اضلاع کو وہ شیئر نہیں دیا تو خدا را ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرے. اور چھوٹے صوبوں کی یا پسماندہ علاقوں کی جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو آپ دے کیا رہے ہیں اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. تو یہ ان کی طرف سے رہی بات کہ سندھ کو ان کا شیئر نہیں ملا. فائنانس منسٹری نے اسی دن جب آپ کی طرف سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا تو اسی دن کہا گیا کہ جو آپ کا پہلے تو اسٹیمیٹڈ ریونیو کے فگرز آتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اور آخر میں اس کے اوپر ہر صوبے کو اس کا شیئر دیا جاتا ہے. سندھ کو 100% انہوں نے اپنا شیئر دے چکے ہیں. یہ فائنانس منسٹری کی طرف سے آ چکا ہے. لیکن چونکہ آپ نے تو سیاست کرنی ہے کہ اگر عمران خان احساس پروگرام بھی لے کے جائے اس کے اوپر بھی سیاست کرنی ہے. اگر گورنر عمران اسماعیل وہاں پہ کسی کو ریلیف پیکیجز دے دے اس پہ بھی آپ نے سیاست کرنی ہے. اگر ہم اپنے MNS کو کراچی سے جو جیت کے آئے ہیں جن کا حق ہے پانی کے مسئلے حل کرنے کے لیے, سینیٹیشن کے پروگرامات, باقی چیزیں دے دے تو اس کے اوپر آپ سٹے لے کے آ جاتے ہو. تو آپ نے تو خود کچھ کرنا نہیں ہے لیکن دوسرے جب کرتے ہیں تو آپ نے سیاست کرنی ہے, لہٰذا یہ بھی کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا. اب میں تھوڑا سا کرونا کے اوپر اور جو باقی پولیٹیکل باتیں ہوئی ہے اس کی طرف آتا ہوں. 4 نکات تھے لوکس کا, اس میں ہم نے کیا اور آپ نے کس طرح گاڑیوں کی منظوری دے دی. NFC شیئر آپ نے خود اپنا شیئر نہیں دیا, جو ضم شدہ اضلاع کا بنتا تھا, لیکن آپ کو آپ کا شیئر پورا ملا. احساس پروگرام سیاسی نہیں, لوگوں کی خدمت کا, لوگوں کی پکار پہ عمران خان کا دورہ تھا. 10% وہاں پہ ہم نے کوٹا بڑھائے سندھ کے لیے کیونکہ وہاں پہ غربت زیادہ ہے. وہاں پہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ تر کے اندر جب ہم بات اٹھاتے ہیں کہ 3000 پچھلے 5 سالوں میں خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی اموات ہو گئی. خدارا اس کو آپ سیاست نہ سمجھیے. جب ہم تر کے اندر بچوں کی اموات کی بات کرتے ہیں کہ پانی کی قلت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے وہاں پہ بچے بلک بلک کے موت کا شکار بن رہے ہیں, یہ سیاست نہیں ہے. یہ صرف آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو توجہ دیں. آپ نے نہیں دیا, ہم نے اپنا پروگرام وہاں پہ بڑھا دیا. لاڑکانہ کے اندر جس طرح غربت میں اضافہ ہوتا گیا, آپ بیسٹ کا ڈیٹا اٹھا لیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا اٹھا لیں, اس میں جب غربت کی شرح کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں اضافہ ہوتا گیا, اس میں کمی نہیں آئی. لہٰذا ہمارا عہد ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ غربت ہے اس غربت کے خاتمے کے لیے عمران خان کا احساس ہی موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام احساس بنا. تو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. اگر آپ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ تھر, لاڑکانہ, سکر, حیدرآباد, پھر کراچی کے اندر جس طرح کے لوگ لاک ڈاؤن کے دوران خالی برتن اٹھا کے سڑکوں پہ آ گئے تھے, وہ مناظر سے اگر آپ کا دل نہیں دکھتا, کیونکہ آپ اور آپ کا جو زرداری کا سہولت کار ہے مراد علی شاہ کرپشن کا, وہ کہتے ہیں کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا, لیکن میں تو آپ کو صرف ایک آپ کے شہر کا ایک ڈسٹرکٹ کا فگر دے رہا ہوں کہ 5 سال میں 3000 بھوک کی وجہ سے اموات ہوئی. تو اگر یہ بات ہوتی ہے تو آپ صرف بیانات نہ دیں کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا. ہاں بھوک ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اگر آپ ان کو گھروں کے اندر بند کر دیں, یہ بھی آپ نے کہا. لیکن اگر وہاں پہ لوگوں کو ڈیلی ویجرز کو حکومت کی طرف سے, وفاق کی طرف سے امداد ملتی ہے تو اس میں آپ رکاوٹ نہ بنے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں, دل کھول کے آپ ان کو ویلکم کریں تاکہ اس پروگرام کو بڑھا کے ان لوگوں کا فائدہ ہوگا جہاں پہ آپ کی حکومت ہے. اگر کراچی کے اندر کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو آپ سٹے نہ لیں,
کیونکہ ترقیاتی کام ہوں گے تو وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا، روزگار ملے گا تو وہاں پہ غربت کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ اگر وہاں پہ کوئی احساس پروگرام کو کراچی کے اندر بھی بڑھائے جا رہے تو وہاں پہ بڑے پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پہ کچی آبادیاں بہت زیادہ ہے، تو اگر ان کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا، باقی بہت سارے ایشوز ہیں آپ کے پاس سیاست کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے تو کرونا کے میں آخر میں اس کے اوپر آ جاؤں گا، لیکن آپ نے تو ہر چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے۔ سیاست کرے خدمت کر کے، سیاست کرے کوئی ایک چیز بتا دے کہ جو موجودہ بحران میں سندھ حکومت نے کی ہو اور باقی صوبوں نے نہ کی ہو، آپ کوئی ایسی چیز بتا دیں۔ اگر یہ اقدامات ہو رہے ہیں تو آپ سندھ کے لوگوں کی ترقی، سندھ میں غربت کے خاتمے اور سندھ کے لوگوں کو روزگار دینے، اس کے بیچ رکاوٹ نہ بنے۔ سندھ بھی پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا باقی، اور سندھ کا اتنا ہی حق ہے جتنا باقی صوبوں کا حق ہے۔ تو میں آج اس کے اوپر آپ سے کوئی زیادہ تنقید کرنے کی بجائے میں گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، آپ 5.5 ارب کا صحت کی بجٹ کا جواب نہیں دے سکتے، 104 ارب تھر اور وہاں پہ پانی کے اوپر خرچ ہوا لیکن پیاس سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اموات ہو رہی ہے، اس کا آپ جواب نہیں دے سکے۔ وہاں پہ وبا کے آغاز میں ہی ایک ڈاکٹر جو مسیحا ہے اس کے لیے وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہوتا، اس کی اہلیہ، میں سن رہا تھا کاشف عباسی کی پروگرام میں، اس کو دل روتا ہے اس کے اوپر، ان کو آپ وینٹیلیٹر نہیں دے سکتے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑے، لیکن اگر کوئی اور ان کے لیے کچھ کر رہا ہے اور اس وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، غربت کے خاتمے کی کوششیں ہو رہی ہے، اس میں آپ رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ سندھ کا بھی اتنا حق ہے جتنے باقی صوبوں کا ہے۔ آخر میں کرونا کے اوپر زیادہ گفتگو میرے خیال سے NCOC سب سے بہتر فورم ہے۔ ہر صبح اور دن کا آغاز ہی NCOC کے میٹنگ سے ہوتی ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر کتنے کیسز ہوئے، کس طرح کا انہوں نے وہاں پہ اقدامات اٹھائے، پاکستان کے اندر کس چیز کی کمی تھی، اس کمی کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ مطلب میں آپ کو مثالیں دے دوں کہ پاکستان کے اندر تو سینیٹائزر اور ماسک کی قلت تھی، آج آپ خود اپنا بنا رہے ہیں۔ PPE کٹس، آج دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، آپ اپنا PPE کٹس بنانے کی طرف آپ چلے گئے۔ وینٹیلیٹرز کی تعداد کو آپ ڈبل کرنے جا رہے ہیں، 2150 مزید آکسیجنیٹڈ بیڈ اگلے مہینے صوبوں کو مل جائیں گے۔ پچھلے ہفتے بھی 250 وینٹیلیٹر سندھ کو مل گئے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو 70 سال کا ڈیٹا تھا، تمام چیزیں ملا کے، اور 2 مہینے کے اندر یہ NCOC جو پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر، پرائم منسٹر صاحب کے احکامات کے اوپر یہ بنا تھا، اور وہاں پہ اسد عمر صاحب بہترین کام کر رہے ہیں، تمام منسٹریز کو بلاتے ہیں، تمام صوبوں کو بلاتے ہیں، وہاں پہ تمام جو لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کے وہاں پہ اکٹھے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن جب فیصلے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو باہر آ کے پھر سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ کرونا کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے، اور میں نے آغاز میں کل اپنی سپیچ میں اس کے جواب میں کہا تھا کہ رٹھا لگانے کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ بجٹ کی کاپی ہاتھ میں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ بجٹ جن اصولوں کے اوپر اس دفعہ بنا ہے، تو وہ 3 بنیادی اصول جو ہے وہ کرونا کی حالات کو دیکھتے ہوئے 70 ارب مزید صحت کے لیے وفاق کی طرف سے رکھے گئے ہیں۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت صحت کے لیے یہ کر رہی ہے، تو اس دفعہ خیبر پختونخوا نے بھی اپنا بجٹ مزید بڑھایا اور 124 ارب صحت کے لیے رکھا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ 100% خیبر پختونخوا کی آبادی کو ہیلتھ انشورنس حاصل ہو گئی، مطلب کہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو 7,20,000 تک ہر خاندان کے لیے مفت اور بہترین علاج کسی بڑے صوبے کے پرائیویٹ ہسپتال میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحت کے حوالے سے وفاق نے بھی اس وقت موجودہ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، کرونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوکسٹ کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ رکھا، اور بنیادی اصول جو ٹھہرے وہ اس ایمرجنسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس دفعہ پاکستان کے بجٹ میں کوئی بھی وفاقی بجٹ میں نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ تو یہ چیزیں ان کے سامنے ہیں، بجٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے، 70 ارب مزید دیا گیا ہے، صحت صوبوں کی ذمہ داری، ہر صوبہ اپنا بجٹ بھی صحت کے لیے بڑھا رہا ہے، لیکن کوئی سیاست نہیں ہوتی۔ مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی، مراد علی شاہ NCC میں بیٹھ کے NCOC میں جب میٹنگ ہوتی ہے تو سب کا اتفاق ہو جاتا ہے،
باہر آتے ہیں تو چونکہ فرزند زرداری نے سیاست کرنی ہے اور وہ تو سہولت کار ہے، ان کی مرضی کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا یہ بھی سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ تو این سی سی کی میٹنگ میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اسی مراد علی شاہ کو پکارتے ہوئے کہا کہ آپ ہر چیز کے اوپر سیاست کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کو کچھ دیا بھی جاتے اس پہ آپ خوش نہیں ہوتے، بلکہ اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر وہاں پہ سندھ کے اندر جو سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایک کمپنی بنی کہ انہوں نے پوری سندھ کے اندر ترقیاتی کام وفاق کی طرف سے کرنے ہیں، اور یہ پہلی بنی تھی 2014-15 میں، تو وہاں پہ اگر ترقیاتی کام کرنے تو اس پہ ناراضگی دکھانی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں، لوکسٹ کے لیے کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے وفاق کی طرف سے بھی 70 ارب مزید رکھے گئے ہیں، احساس پروگرام 208 ارب تک پہنچا دیا گیا ہے، احساس ایمرجنسی کیش ریلیف اس سے ہٹ کرتا ہے 144 ارب کا، جس میں سب سے زیادہ لاکھوں لوگوں کو سندھ کے اندر 12,000 فی خاندان امداد دی گئی، 10% مزید کوٹا بڑھا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی شیئر کے اوپر بات کی گئی، وزارت خزانہ کی طرف سے جو جاری بیان ہے اور اعداد و شمار ہے اس کے مطابق جتنا ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے، جتنا ان کا شیئر بنتا ہے، وہ 100% ان کو دیا جا چکا ہے۔ لیکن ضم شدہ اضلاع کی طرف سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 3% شیئر پہلے بھی آپ نے نہیں دیا، ابھی بھی نہیں دیا، تو آپ بڑے مقروض ہیں، آپ ان کو وہ شیئر بھی دیجئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ان کو پتہ بھی ہے، بجٹ میں بیان بھی کی جا چکی ہے، لیکن سیاست ہوتی ہے۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ موجودہ عالمی بحران اور وبا جو ہے، اس میں دنیا کے اندر 80 لاکھ سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، 4.5 لاکھ سے زیادہ کی اموات ہو چکی ہے، امریکہ جیسے ملک میں 4 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، 1,20,000 وہاں پہ اموات ہو چکی ہے، انڈیا کے اندر 12 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس وبا کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بے روزگاری سے بھی بچانا ہے، مرض سے بھی بچانا ہے، حکومت کی طرف سے جو ایس او پیز کہا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ میں پھر آخر میں بتانا چلوں کہ میں نے خود ماسک پہنا تھا، یہاں پہ کوئی اور آپ کو ساتھ نظر نہیں آ رہا، تو بات کرتے ہوئے آپ سے میں نے ماسک اتارا، لیکن پھر ابھی ماسک کا استعمال میں بھی کروں گا، آپ نے بھی کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جو ہدایات دیے جاتے ہیں، جو حکومت کے ایس او پیز ہے، تاکہ مرض سے بھی بچا جا سکے اور ہم اپنے لوگوں کو بے روزگاری سے بھی بچا سکے اور ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک مضبوط معیشت ہے، مضبوط ہیلتھ سسٹم مقابلہ نہیں کر پا رہی سکتے ہیں اگر ہم متحد ہو کے، سیاست سے بالاتر ہو کے ان چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ سیاست کسی اور چیز کے اوپر کرے، غربت کے خاتمے کے لیے اگر اقدامات ہو رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرے، ساتھ نہیں دے سکتے تو رکاوٹ نہ بنے۔ شکریہ۔